تفسیر المیزان کی جو 11ویں جلد ہے، اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، کہ ہم ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے ہمراہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے، نماز کے وقت کا انتظار۔ اچانک سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، مجھے اس گناہ کا جبران بتائیے، کمپنسیشن بتائیے کہ میں کیا کروں۔ پیغمبر اسلام ملتفت ہی نہیں ہوا اس شخص کی طرف اور نمازوں میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ پھر نماز جماعت کا وقت آ گیا، پیغمبر اسلام نے جماعت کی امامت شروع کروا دی، وہ شخص بھی پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ شخص پیغمبر اسلام کے پاس پھر آیا اور آ کر اپنا سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کا جبران بتائیے۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا، کیا تو نے ہمارے ساتھ ہمارے پیچھے نماز جماعت نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ پڑھی ہے۔ کہا تیری یہی نماز تیرے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی آپ نمازیں پڑھتے جائیے، ظاہر ہے کوئی بھی شخص معصوم نہیں ہے، گناہ اس سے ہوتے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے تمام گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اپنے طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو یہ نمازیں اس کو معاف کرواتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مستدرک الوسائل جو ہماری بڑی مشہور کتاب ہے، اس کی 15ویں جلد میں پیغمبر اسلام سے مروی ایک روایت ہے کہ نماز ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل کے نزدیک نماز گزار کی شفیع واقع ہوتی ہے، یعنی یہ شفاعت کرے گی۔ جس وقت حضرت اسرائیل آئیں گے یا ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس، اس وقت یہ نماز آ کر آپ کے شفیع بن جائے گی، آپ کی شفاعت کرے گی، آپ کو نرمی دلوائے گی، تمام سختیاں اس وقت دور کروا دے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئمہ بڑے تو چھوڑیے، چھوٹوں کو بھی اس حد تک نماز پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے کہ وسائل الشیعہ میں باقاعدہ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم دیکھتے ہیں کہ 80 سال کے بوڑھے نماز کے پابند نہیں ہو پاتے کہ امام کی خدمت میں ایک 8 سال کا ایک بچہ آیا کہ جو 1 یا 2 روز سے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، تو امام نے عذرائے تعجب پوچھا، سبحان اللہ، وہ 8 سال کا ہو گیا اور پھر بھی نماز کو ترک کرتا ہے؟ یعنی 8 سال کے بچے کے متعلق بھی امام نے اس انداز سے جملے کہے۔ اور آج ہم اسی نماز کی اتنی بے توقیری دیکھتے ہیں، ان مساجد کی اتنی بے توقیری دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو مساجد کے جو خدام تھے، دیکھیے ایک زمانہ تھا، یہ جو مساجد کے جو خدام تھے یہ انبیاء ہوا کرتے تھے، اس کے متولی انبیاء ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ مسجد کے خادم ہوا کرتے تھے، صفائیاں کیا کرتے تھے، مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کے متعلق ملتا ہے وہ مسجد کے متولی اور صفائی کرنے والے ہوتے تھے۔ اور حضرت مریم، ان کی والدہ نے باقاعدہ نظر کی تھی، جو قرآن کی آیات کے اندر بھی اس نظر کا تذکرہ آیا ہے کہ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مسجد کا میں اس کو خادم بناؤں گی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بے توقیری اس نماز کی ہو گئی ہے، اتنی بے توقیری اس مسجد کی ہو گئی ہے کہ یہاں پر آج کے خادم کون ہوتے ہیں؟ جو پہلے انبیاء ہوا کرتے تھے، آج کون ہوتے ہیں؟ بوڑھے، بیمار، مریض، جاہل، داڑھی منڈے، بد اخلاق، چڑچڑے، ایسے افراد کو تقریباً ہر جگہ ایسا نہیں ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے ہم کو دیکھنے میں آتا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے۔ تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معدود چند افراد کے بہت سے لوگ تو بہت سی مساجد میں جو خادم ہوتے ہیں وہ بہت فریضہ سمجھ کے بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ وہاں کے افراد نمازی صفائی نہیں کر رہے ہیں مسجد کی، بلکہ لیبر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اخباروں میں اشتہارات آتے ہیں کہ بھئی فلاں مسجد کے لیے مزدور چاہیے جو صفائی وہاں پر کرے، فلاں جگہ پہ ہمیں کلینر چاہیے، اور مسجد کے عملے کی صفائی کے لیے نہیں۔ مسجد کے آنے والے نمازی اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ وہ مسجد کی کوئی چیز جو ہے وہ صاف کرنے کو تیار نہیں، اور سوچتے ہیں کوئی ہم یہ کام کیوں کریں، تو بہت حقیر اور چھوٹا کام ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے کسی زمانے۔ تو بہرحال اب آپ خود سوچیے کہ دیکھیے آئمہ کے روزوں کی خاک و گرد صاف کر رہے ہیں، کتنا زیادہ ثواب۔ ہر شخص جا کے وہاں سے جھاڑو لیتا ہے اور وہاں کوشش کرتا ہے کہ میں سعادت کو حاصل کروں۔
تو کیا خدا کے گھر کی صفائی کی کوئی اہمیت نہیں کہ کوئی عام شخص اس کی کوئی صفائی نہیں کر سکتا؟ اور میں کہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی دماغ میں رہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی کوئی کم ویلیو نہیں. یہاں پہ بھی اگر آپ کوئی چیز کچرا پھینک کے جائیں گی، کچھ کر کے جائیں گی، تو یہ بہت بے توقیری، ایسے ہی جیسے آپ نے مسجد کی کوئی توہین کر دی. یہاں پر صفائی ستھرائی رکھنا، اس کا خیال کرنا، کوئی چیز آپ کو نظر آیا آپ خود اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیں، اس کی توقیر شمار ہوگی. یہ علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے کی ایک جگہ ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، خاص طور پر بتائیے خانہ کعبہ، مسجد بیت الحرام، مسجد الحرام، اس سے زیادہ تو وہاں پر بھی ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جو وہاں کے کچھ مقامی افراد ہیں وہ مسجد کے کاموں کو اس لحاظ سے ہاتھ تک نہیں لگاتی. اور انہوں نے یہ جو گرین کپڑوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اپنے لباس میں، یونیفارم میں، وہ مختلف ممالک سے وہ لیبر ہے جو کہ وہاں بھرتی کر کے وہاں کے اپنے افراد جو ہیں وہ کہیں پہ بھی اس انداز سے کوئی ہاتھوں میں وہ واکی ٹاکی وغیرہ لیے تو گھومتے نظر آتے ہیں. لیکن مسجد الحرام کا کوئی کام جہاں پہ انسان اپنی پلکوں سے جھاڑو دے جس جگہ پر جو اس کو کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بے توقیری ہے، اس کا اہمیت کا احساس نہیں کہ ہم کس جگہ پر